الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ کو حکم دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور بے شک وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو تھے ان کی طرف کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال، اور آپ بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں، اور نہ قدر پہچانی جس طرح اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہے وہ ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے، اور پھونکا جائے گا سور، پس غش کھا کے گر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بجز ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ پچھلے فرمان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت، بخشش، معافی، بے مثال مہربانی والا فرمان سنا کہ جتنا بھی جس سے ظلم ہوا، اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ توبہ پر قائم رہے گا تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اگر وہ توبہ پر پھر اسی طرح قائم رہے گا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک وقت مقرر ہے حساب کا، جو لوگ اتنی مہربانیوں سے فائدہ نہ اٹھا کر بغاوت اور دین میں مذاق پر قائم رہیں گے، وہ اس وقت افسوس کریں گے، لیکن ان پر عذاب سخت ہوگا۔ ایسے لوگ غافل ہوں گے اور ان کی اچانک پکڑ ہوگی، اور پھر کوئی ذریعہ نجات نہ ہوگا، کیونکہ زمین و آسمان کی حکومت اسی وحدہ لا شریک کی ہے جس نے اس مہربانی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول یقین کرتے ہوئے ہونی چاہیے، ورنہ اس خیال سے کہ توبہ پھر کر لیں گے دین کے ساتھ مذاق ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور سچی توبہ میں ایمان، یقین محکم صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی حقیقت واضح کی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق اور قادر مطلق ہے۔ جو بد نصیب خود بھی شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شرک کی ترغیب دیتے ہیں، وہ یقیناً انتہا درجے کے احمق اور بد نصیب ہیں، اور اس حقیقت کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے کتب سماوی کی صورت میں سب کو آگاہ کر دیا، اور اب نہ ماننے والوں کو اس وقت پتہ چل جائے گا جب قیامت کا وقت آ جائے گا۔ ہر چیز پہلے سور پھونکنے سے ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکے جانے پر زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی اور سب کے اعمال ظاہر ہوں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی اطلاع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمان ہے اور وضاحت، لیکن بار بار سننے کے باوجود جو اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہے اور شیطان کا غلبہ ہے، ظلمت میں ڈوبے ہوئے دماغ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، حصول نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اپنے سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی یہ محفل پاک منعقد کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔